ماں باپ نے کس طریقے سے تربیت, اور آپ بھی فطرہ کی آواز لگاتے ہیں کہ کیا تربیت پائی ہے تو نے, چور کو کیا کہتے ہیں کس گھر سے آیا, بدتمیز کو کیا کہتے ہیں کس گھر سے آیا. یہ ماں باپ اور بچوں کا تعلق ہے جو جس طریقے سے مینیفیسٹ ہوتا ہے پوری دنیا میں تمام تعلقات کے. جن شوہروں اور بیویوں نے آپس کے تعلقات کو ایز اے ٹریننگ اسکول رکھا اپنے بچوں کے سامنے, ان کے بچے پھر دنیا کو فتح کر کے. اچھا, ایک اور ایلیمنٹ ہے کہ جو شخص بہت اچھا ہے, لائک فار ایگزامپل ایک ٹیچر ہے, وہ بہت فرینڈلی بھی ہے, انڈرسٹینڈنگ بھی ہے, اکوموڈیٹنگ بھی ہے, تو اس کے بچے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس چیز کی لبرٹی لینا شروع کر دیں گے. اسی طرح سے اگر آپ کا کو ورکر جو ہے وہ بہت ہیلپ فل ہے تو آپ اس پہ ورک لوڈ زیادہ ڈال دیں گے. یا اگر گھر میں جو ہے جو شخص بہت زیادہ سیکریفائسنگ ہے تو وہ پھر اسی کے ہی ذمے ہے کہ اسی سے ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ ہر معاملے میں یہی سیکریفائس کرے گا یا اسی کو ہی کھڑا ہونا ہے. تو یہاں پہ تو وہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو فرم ہونا ہے اور آپ کو نہ بھی کہنی ہے؟ ہر وہ غلط جگہ جہاں پہ انصاف کا کرینہ ٹوٹ رہا ہے وہاں نہ کرنی ہے آپ کو, چاہے بیٹی ہیں بیٹا ہے اسٹوڈنٹ ہے ٹیچر ہے. جہاں پہ انصاف کا کرینہ ٹوٹ رہا ہے وہاں کھڑے ہو جائیں گے. یہ تو فار ایگزامپل آپ کو فائدہ ہو رہا ہے کہ اب ٹیچر لینینٹ ہے تو کسی اسٹوڈنٹ کو کھڑا ہونا پڑے گا نا جس کی تربیت ٹھیک ہوئی ہوئی ہے کہ سر آج تو آپ لینینٹ ہیں اور میں فائدہ اٹھا لوں گا, کل آپ جب ایکسٹرا اسٹرکٹ ہوں گے, ٹھیک ہے, جہاں پہ زیادتی کر رہے ہوں گے وہاں پہ بھی تو کھڑا ہونے کے لیے مجھے ہمت چاہیے نا. تو وہ آج ہمت دکھانی پڑے گی جب میں آسانی میں ہوں, تاکہ جب میں مشکل میں آؤں تو میں کھڑا ہونے کی کوئی جواز پیدا کر سکوں گا. سر میں نے اس دن بھی تو اپنے فائدے کے اگینسٹ کھڑا ہوا تھا نا, آج میں اپنے نقصان کے اگینسٹ کھڑا ہونے کی کوالیفیکیشن رکھتا ہوں. مجھے نہیں سمجھ آئی آپ کی بات. جب اپنا فائدہ ہو ناجائز تو تب بھی وہی انصاف کریں نا, اور وہی ہمت کی آواز چاہیے ہوتی ہے جب بے شک آپ کو مفت کا فائدہ مل رہا ہے کہ روکیں بھائی مجھے نہیں چاہیے, ہمیں انصاف چاہیے ہوتا ہے. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جو ایک مخلص شخص ہے جی, اس کو اپنے اندر یہ بات کیسے سمجھ آتی ہے کہ اب مجھے یہاں اس حد تک کرنا ہے اور اس کے بعد آگے مطلب مجھے رک جانا ہے, ادروائز کام خراب ہوگا. جب آپ کو ناجائز فائدے آ رہے ہوں نا وہاں پہ بھی اسی آواز اور اسی زور سے روکنی ہے وہ چیز کہ مجھے ناجائز فائدے نہیں چاہیے. اچھا, اب جب آپ کے ساتھ ناجائز نقصان ہوگا تو پھر آپ کوالیفائڈ ہیں کہ آپ روک سکیں گے نا. آپ کو ٹریننگ ہوئی بچپن میں, بچوں کو اسی طرح سکھایا جاتا ہے کہ جان کے کسی بچے کا حصہ دوسرے بیٹے کو دے دیا جائے اور دیکھیں گے وہ بیٹا ریئیکشن کیسے دیتا ہے. اگر تو وہ کہتے نہیں یہ تو بھائی کو دیں, آپ مجھے کیوں دو چیزیں دے رہے ہیں, اس کو کچھ بھی نہیں دے رہے, تو کرینہ ٹھہر رہا ہے اس کے اندر. اسی طرح بچے ماں باپ بچوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے, ورنہ تو تھپڑ کے اگینسٹ تو ہر بچہ ہی چیخ مارتا ہے, یہ اس چیز کے اگینسٹ کس نے چیخ ماری ہے یہ چیک کرنا ہوتا ہے. چونکہ تعلقات بہت اہم ہے ہماری زندگی میں, تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سب سے اہم اور سب سے بڑا تعلق کون سا ہے؟ ایک تعلق ہے جو باقی کے تمام تعلقات کی نا رشتوں کی درسگاہ ہے, وہ ہے ماں باپ کا بچوں سے تعلق. اگر آپ نے وہ تعلق نبھا دیا نا تو آپ کے بچے ہر تعلق صحیح نبھانے کے قریب آ جائیں گے, اتنے ٹرین ہو جائیں گے. نئے سے نئے مسائل تو آئیں گے ان کو, مگر وہ بیسک غلطیاں نہیں کریں گے. جتنے بھی بری بیویاں ہیں نا اور جتنے بھی برے شوہر ہیں, اصل میں وہاں پہ فریکچر ہوا, ان کو ٹریننگ اسکول صحیح نہیں ملا. یاد رکھیے گا, یہ جو اسکول ہوتا ہے نا, اسکول یہ پارٹ ٹائم ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے. جو ہاؤس ہوتا ہے نا, ہوم گھر, یہ فل ٹائم ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے. یہ ہم سوچتے نہیں ہیں. ہمارا گھر جو ہے نا فل ٹائم ٹریننگ انسٹیٹیوٹ. کیا کیا ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ حقوق واضح کیسے کیے جائیں کسی اور کے, خود انیشیٹو لے کے بتایا جائے کہ یہ تیرا حق ہے, اور پھر فرائض کے نہ پورا ہونے پہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کیسے ٹھہرایا جائے اپنے چھوٹے بچوں کے سامنے. بچہ پھر کیا کرتا ہے, اسی کرینے کا استعمال اپنے اوپر لاگو کرتا ہے. پھر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کسی بھی لیول کے اوپر اونچ نیچ کرے تو بیٹوں کے سامنے, بچوں کے سامنے, اسپیشلی بیٹوں کے سامنے بتایا کہ میرے سے غلطی ہوئی. یاد دیکھیے گا, عورت کی تکریم گریٹ مدرز, اچھی مائیں نہیں کراتی, گریٹ فادرز کرواتے ہیں. کس کے آگے؟ اپنے بیٹوں کے سامنے. جو مرد اب عورتوں کی تکریم نہیں کرتے, ان کے باپوں نے ان کی بیویوں کی تکریم, ان کی ماؤں کی تکریم نہیں کی ہوتی. یہ اتنا بڑا معاملہ ہے جو گھر کے اندر ہو رہا ہے. ماں باپ اور بچے کی جو درسگاہ ہے نا, یہ ہے پوری دنیا میں جو کچھ بھی اس نے کرنا ہے اس کا فلیور کون سا ہوگا, وہ سویٹ ہوگا یا ساور ہوگا, بیٹر ہوگا یا جو بھی ماں باپ نے فلیور ڈالنا ہے. یہ ایموشن جو ہے نا, یہ
اتنی کلاسیکل مطلب اسکولنگ ہے ہماری کہ آدم اور حوا اور بچہ, ٹھیک ہے, یہ ہمارا فرسٹ اسکول ہے. اور ابھی تک وہی اسکول ہے جو پھل دے رہا ہے, کالے پھل دے رہا ہے یا سفید دے رہا ہے, میٹھے دے رہا ہے کڑوے دے رہا ہے, دے وہی شجر ہے جو ہر جگہ لگا ہوا ہے. سو جب بھی آپ دیکھیں گے نا کہ ڈومیسٹک ڈسٹربنس ہوئی ہے, میرٹل ڈسٹربنس ہوئی ہے, ایون پروفیشنل ڈسٹربنس بھی ہوئی ہے. میں تو کارپوریٹ میں تھا تو میں پروفائلنگ ڈومیسٹکلی کرتا تھا کہ پیٹرنس کیے ہیں اس کے گھر کے, ماں باپ نے کس طریقے سے تربیت, اور آپ بھی فطرہ کی آواز لگاتے ہیں کہ کیا تربیت پائی ہے تو نے, چور کو کیا کہتے ہیں کس گھر سے آیا, بدتمیز کو کیا کہتے ہیں کس گھر سے آیا. یہ ماں باپ اور بچوں کا تعلق ہے جو جس طریقے سے مینیفیسٹ ہوتا ہے پوری دنیا میں تمام تعلقات کے اندر. اس لیے یہ جڑ ہے. جن ماؤں نے اور جن باپوں نے, جن شوہروں اور بیویوں نے آپس کے تعلقات کو ایز اے ٹریننگ اسکول رکھا اپنے بچوں کے سامنے, ان کے بچے پھر دنیا کو فتح کر کے گئے. ان کے بچے ہر دل عزیز ہوئے, لوگوں نے انتظار کیا ان کے بچوں کا اپنے گھروں میں آنے کا. اور جنہوں نے یہاں پہ فالٹ کی, ان کے بچوں کو ہر بندے نے نکالا اپنے گھروں سے, ان کے بچوں کو ہر بندے نے اپنی کمپنیوں سے نکالا, ان کے بچوں کو ہر رشتہ دار نے اپنے رشتے سے نکالا کہ یار تو بیماری ہے, تو بوجھ ہے ہمارے سامنے. یہ اتنا ضروری ہے کہ لوگوں کو پتا ہو کہ پہلے 12-13 سال ہی ہیں آپ کے بس, یا جانور بنا دیا ہے انسان, یا ابو جہل بنایا, یا آپ نے مومن. اچھا, یہ جو 12-13 سال کی آپ نے بات کی, جب بچے میں یہ شعور آ جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, تو اس وقت اس کے اپنے پیرنٹس کے ٹورڈز کیا ذمہ داریاں اور فرائض ہوتے ہیں جو اس کو ادا کرنے چاہیے؟ کس کے؟ بچے بچے کے. بچے کو تو ہر وقت ماں اور باپ کے اوپر مرکوز رہنا ضروری ہے, چاہے وہ خود بھی 80 سال کا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. ہر حق سے پہلا حق ماں کا ہے, ٹھیک ہے. ہر حق سے پہلا حق ماں کا, پھر باپ کا, اس کے بعد بھی بیوی اور بچوں کے حقوق ہیں, پھر دوستوں کے حقوق ہیں, یا اپنے تمام تر معاملات جو بھی اس نے کرنے. سو یہ تو مت سوچیں کہ 12 سال کے بعد اس نے کیا کرنا ہے. اس نے ساری عمر ماں باپ کی ہی تصحیح کرنی ہے, تو تواضع کرنی ہے, اور کس طریقے کی تواضع کرنی ہے جو ڈیمانڈ ہوگی. ہر بندہ اپنی سچویشن میں ہوتا ہے. کسی کے پاس مال ہے تو وہ ایموشنل ویل بینگ کی بات کرے, جس میں مال نہیں ہے تو سوشل اینڈ ایموشنل ویل بینگ کی بات کرے گا وہ اپنے ماں باپ کے لیے. جس کو یہ سینس کریٹ کی گئی ہے, آپ خود سوچیں نا, ماں یہ تو نہیں ٹریننگ میں ڈال سکتی کہ میری فکر کری. ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں, وہ کیا کرے گی, وہ اپنے ماں باپ کی فکر کر کے بتائے گی اپنے بچے کو کہ یہ تعلق کیسے نبھایا ہے میں نے, تو بچہ بڑے ہو کے اپنا تعلق خود نبھائے گا. وہ مشہور کہانی سنی ہے میں نے ایکچولی, یہ لاہور میں ہی سنی ہے کہانی. میں ایک سیشن پہ گیا ہوا تھا, بڑی ضروری کہانی, میں نے پہلی دفعہ سنی تھی پاکستان آ کے. بڑی خوبصورت کہانی ہے کہ ایک بندہ اپنے باپ کو کندھے پہ لاد کے پل سے نیچے پھینکنے جا رہا ہوتا, اور باپ بوڑھا ہوتا ہے, لڑائی چل رہی ہوتی ہے دونوں کی, تو اس نے اٹھایا ہوتا ہے اور باپ کو پل سے نیچے پھینکنے جا رہا ہوتا ہے. تو پھینکنے لگتا ہے تو باپ کہتا ہے یہاں سے نہ پھینک, 15 قدم آگے چلا جا. تو 15 قدم آگے جاتا ہے اور کہتا ہے یہاں پہ کیا ایسی خاص بات. کہتا ہے میں نے بھی اپنے باپ کو اصل میں یہیں سے پھینکا تھا, تو اس لیے تو یہیں مجھے سزا پوری ملنی چاہیے. یہ کہانی سن کے میری تو روح کہاں گئی تھی کہ یہ, میں دنیا کو مکافات عمل نہیں مانتا, یاد ہے میں مسلمان ہوں, میں آخرت کو مکافات عمل مانتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ تو جہاد لوکل سوڈو سائنٹسٹ نے یہاں پہ پھیلائی ہیں, مگر تعلق کی اس سے خوبصورت ڈیفینیشن, اچھے اور برے دونوں کی, تعلق کی اس سے خوبصورت ڈیفینیشن نہیں میں نے سنی کسی ایک فوک سٹوری کے اندر, کہ جب آپ جڑ میں خود کیڑا ڈالیں گے, ٹھیک ہے, تو پھر یہ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پھل اچھے نکلیں گے, یہ تو ہو نہیں سکتا. سو یہ ماں باپ کا تعلق ہی ہے بچوں کے ساتھ. جو کس کا تعلق, میرا اپنے باپ سے تعلق میرے بیٹے کے سامنے اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. میری بیوی کا اپنے ماں باپ سے, میری بیوی کا میرے ماں باپ سے تعلق نہیں ہے اسلام میں کوئی, ٹھیک ہے, بس تکریم کرے وہ. یہ جو میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں گا نا, میرا بیٹا اس طریقے سے ٹرین ہوگا کہ کیسے ماں باپ کے حقوق پورے کرنے ہیں. یہ ٹریننگ آپ نے پوچھا تھا کو, سب سے بڑا یہ تعلق ہے, سب سے بڑا. یہ اتنی بڑی چیز ہے. ہم سب کانشیسلی 2-4 ہزار غلطیاں ہر سال ہی کر جاتے ہیں, پھر اس کا پھر پھل کھاتے ہیں. کانشیسلی ہم اچھے سے لیکچر ہی دیتے ہیں, سب کانشیسلی جو بیہیویئر دکھا رہے ہوتے ہیں نا اپنے ماں باپ کے سامنے, وہ اس تعلق کو کیڑا لگا دیتا ہے. اچھا, آج کل کے دور میں تو جو بچے ہیں وہ استاد کی عزت نہیں کرتے, ان کو جج کرتے ہیں, جی یہ ٹیچر اچھے نہیں ہیں, ان کو آتا نہیں ہے, یہ نہیں وہ نہیں, اور مذاق بھی اڑاتے ہیں, نام بھی رکھے ہوتے ہیں,
اور پھر پیرنٹس میں بھی یہ عادت ہے کہ دے لسن ٹو دیئر چلڈرن کہ آج اسکول میں کس نے کون سے ٹیچر نے کیا کہا, کون سی مس نے کیا کہا, اور پھر وہ اس کو آفس تک کمپلین لے کے جاتے ہیں. تو اصل میں استاد کی کیا ورتھ ہے اور ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا تعلق کیا ہونا چاہیے؟ استاد کی وہی ورتھ ہے جو باپ کی ورتھ ہے, اس کا فلیور بھی وہی ہے جو باپ کا فلیور ہے, یا استانی ہے تو ماں کا فلیور ہے. اس بارے میں کوئی بھی تفریق مت رکھیں آپ, کوئی رتی برابر فرق نہیں ہے. ماں نبی اسلام نے شاف فرمایا تیرے 3 باپ ہیں, ایک تیرا اپنا باپ, ایک تیرا استاد اور ایک تیرا سسر. مطلب پیچھے میں کیوں کہیں کوئی اور فلیور ڈالیں گے, لوگوں نے تفریق کر دینی, پھر بچوں نے پھر جملے کسنے ہیں. استانی ہو یا استاد ہو, وہ آپ کی ماں اور آپ کا باپ ہے. یہ کسی حقوق اور فرائض کی بات ہو رہی ہے نا, تعلق کی بات ہو رہی ہے, تو تعلق وہی ہے. آپ جو استاد کا مذاق اڑاتا ہے اور اپنے باپ کا نہیں اڑاتا, سوچیں تو یہ ایب نارمیلٹی ہے, کیونکہ اس کو پھر باپ کا بھی مذاق اڑانا چاہیے. وہ اصل میں اپنے باپ ہی کا مذاق اڑا رہا ہوتا نا, جو اپنے استاد کا مذاق اڑا رہا ہوتا اپنے سگے باپ کا ہی مذاق اڑا رہا ہوتا. استاد کو پتا ہوتا ہے اس بات کا کہ تو اگر میرا مذاق اڑا رہا ہے تو ایکچولی میں تو اپنے باپ کا ہی مذاق اڑا رہا ہے. میں اپنے درجے کی بات نہیں کر رہا ہوں, مطلب جو بھی تیرا سگا باپ ہے وہ اسی لیول کا ناہنجار تھا جس نے تیرے اندر یہ معاملہ سیٹل نہیں کیا کہ تعلق میرا تیرا تعلق کیا ہے. سو اور آپ نوٹس کریں گی جو لوگ استاد کا مذاق اڑاتے ہیں وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے باپ کا بھی مذاق اڑاتے ہیں, کسی اور طریقے سے اڑاتے ہیں, مگر مطلب بے حرمتی کے الفاظ کوئی اور ہوں گے, بے حرمتی کا لیول وہی ہوگا ان کا.